ابتدا حسین ہے، ہر انتہا حسین ہے، کبریا نہیں دلیل کبریا حسین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی یہ حسین اور بابرکت مختصر سی نشریات ولادت بسعادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، وارث انبیاء، وارث ائمہ کی مناسبت سے آپ کے پیش خدمت ہے، اور آپ سب کو اور تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آج کے دن کی نورانی دن کی مبارکباد جو ہے وہ پیش کرتی ہوں اپنی جانب سے اور قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے۔ اور آغاز کچھ ان جملوں سے کرنا چاہوں گی کہ قائم ہے جس کے دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، تیرے سوا وہ کون ہے اے بارو علی، جس کے لیے رکی ہے قیامت تم ہی تو ہو۔ اور یہ امام وہ ہستی ہیں کہ جن کا انتظار صرف آنکھوں کا نہیں بلکہ کرداروں کا بھی امتحان ہے۔ وہ امام جو اگرچہ پردہ غیبت میں ہے مگر ہر مظلوم دل کی صدا اور ہر سچے مومن کی امید ہیں۔ امام زمانہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ یہ پیغام ہے کہ باطل کے مقابل حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور ظلم کے بعد عدل ضرور آتا ہے۔ یوں تو ہمارا دل امام کی محبت سے جڑا ہے، لیکن آج اس مخصوص دن ہم اپنے دلوں کو اس امام کی محبت سے جوڑنا چاہتے ہیں جن کی راہ میں صبر، تقوی اور عدل ہی اصل زاد راہ ہے۔ امام زمانہ کا انتظار صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے کیا جاتا ہے، اور یہی انتظار ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تیاری کے لیے سب سے پہلی تیاری اپنے کردار کی اصلاح ہے، جس میں سچ بولنا، وعدہ نبھانا، ناانصافی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اپنے کردار کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ امام کے ظہور کے منتظر وہی ہو سکتے ہیں جو عدل کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ باہر ہو یا کسی بھی مقام پہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانی سے بھی بچیں، کیونکہ گناہ انتظار کو جو ہے وہ کمزور کر دیتا ہے۔ دعائے فرج کو فقط صرف الفاظ نہ بنائیں بلکہ اپنے اعمال سے یہ ثابت کریں کہ ہم واقعے میں امام کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل ہیں۔ اور جتنی بھی یہ یوتھ ہے اس کے لیے سب سے بڑی تیاری علم، صبر، اخلاق اور شعور ہے، کیونکہ امام جذباتی نہیں بلکہ باشعور امام کو باشعور ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ اور امام کا انتظار فقط ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نام نہیں بلکہ خود کو اس قابل بنانا ہے کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں تو ہم شرمندہ نہ ہوں۔ ہمارا کردار، ہماری زبان، ہمارا کاروبار، ہماری عبادت سب اس بات کی گواہی دیں کہ ہم واقعے میں امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہیں۔ اور زیارت آل یاسین ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ ایک معتبر زیارت ہے، امام زمانہ علیہ السلام سے منقول مانی جاتی ہے، اور اس میں امام کی شان کو، امام کے القابات اور ذمہ داریوں کے ذریعے جو ہے وہ تمام کا تمام جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں زیارت آل یاسین کے جو الفاظ ہیں یہ اگرچہ سلام ہیں مگر ان کے اندر ایک عہد چھپا ہوا ہے۔ ہر سلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں اور ہمیں کیسا بننا چاہیے۔ امام کی غیبت کا دور دراصل امت کی آزمائش کا دور ہے، اور اس آزمائش میں کامیابی کا معیار یہی ہے کہ ہم امام کی تعلیمات پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔
اور اس زیارت علی یاسین کے چند جملے، السلام علیکہ یا حجت اللہ، امام زمین پہ اللہ کی دلیل اور نمائندہ ہیں، ان کے وجود سے زمین باقی ہے۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ، یعنی امام اللہ کے مقرر کردہ نائب ہیں، کسی انسانی انتخاب کا نتیجہ نہیں۔ اور زیارت میں امام کو دین کے نگہبان، شریعت کے وارث، قرآن کے حقیقی مفسر کے طور پر جو ہے وہ پہچنوایا گیا ہے۔ امام کو جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور رسول ختم مرتبت کے وارث کہا گیا ہے، یعنی تمام جو الہی مشن ہے ان پر مکمل ہوتے ہیں امام۔ اور زیارت کے جو جملے ہیں وہ ایسے جملے ہیں جو روح کو تسکین دیتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر، خدا کا وہ وعدہ جس کا وہ ضامن ہے۔ آپ پر سلام ہو جب آپ قیام کریں، آپ پر سلام ہو جب آپ قرآن پڑھیں اور تفسیر کریں، سلام ہو آپ پر کہ جب آپ نماز پڑھیں، سلام ہو آپ پر کہ جب آپ رکوع کریں اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں، سلام ہو آپ پر جب آپ ذکر الہی کریں، سلام ہو آپ پر جب وہ حمد و استغفار کریں، سلام ہو آپ پر جب رات میں جب وہ چھا جائے، دن میں جب وہ روشن ہو جائے، سلام ہو آپ پر اے محفوظ امام، سلام ہو آپ پر کہ جس کے آنے کی آرزو ہے۔ یہ زیارت علی یاسین ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امام زمانہ وہ سورج ہیں جو غیبت کے بادلوں کے پیچھے ہے، مگر روشنی آج بھی زمین تک پہنچ رہی ہے۔ یہ وہ حجت ہیں کہ جن کے نام سے آسمان پہچانے جاتے ہیں اور جن کے سبب زمین کو قرار ہے۔ یہ وہ خلیفہ خدا ہیں کہ ان کے لیے ان کی تنہائی بھی اللہ کی مشیت ہے اور ان کا ظہور بھی، اور یہ وہ تمام انبیاء کی دعاؤں کا جواب ہیں، تمام اوصیاء کے صبر کا ثمر ہے۔ یہ ان کا ہر لمحہ عبادت ہے، ہر قدم اطاعت ہے، ہر سانس انسانیت کے لیے امان ہے۔ اور زیارت علی یاسین ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ امام جو ہیں وہ غائب ضرور ہیں مگر غافل نہیں ہیں، وہ ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور منتظر ہم ہیں مگر ہم جواب دہ بھی ہیں۔ زیارت علی یاسین ہمیں بتاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام وہ نور ہیں جو آنکھوں سے اوجھل ضرور ہیں مگر دلوں کو روشن کیے ہوئے ہیں، وہ امید ہیں جو مایوسی کے اندھیروں میں بھی بجھتے نہیں، وہ وعدہ ہیں جو اللہ نے مظلوموں سے کر رکھا ہے۔ آخر میں یہی عرض کروں گی کہ اے ہمارے مولا، ہم نے آپ کو حجت خدا مانا ہے، ہم نے آپ کو خلیفہ خدا مانا ہے، تمام انبیاء کا وارث مانا ہے، اب ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم آپ کے سچے ماننے والوں میں شمار ہو سکیں۔ اور جیسے زیارت علی یاسین ہمیں امام زمانہ کی معرفت بھی دیتی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہی معرفت اگر ہمارے عمل میں آ جائے تو یہی انتظار ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اور ایسا بنا دے جس سے ہم اپنے امام کی قربت حاصل کر پائیں اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین ہے ہر انتہا